الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، ایک دن کا واقعہ بھی ہوا کہ مدرسے کے طلباء جب مدرسے سے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد ان کا مدرسہ تشریف لانا ہو رہا تھا، اس موقع پر کچھ ناہنجار لوگوں نے آ کر ان کو دبوچنے کی کوشش کی اور ان کو اچکنے کی کوشش کی۔ اس واقعے پر بچے گھبرا گئے اور دوڑے سے مدرسے میں تشریف لے آئے۔ وہ رو رہے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ہم تمام کے لیے دکھ و الم والا واقعہ ہے اور ایک افسوسناک اور شرم جنک چیز ہے کہ آخر معاشرے میں یہ کیا انارکی پھیل رہی ہے۔ معاشرہ آخر کس رخ کی طرف جا رہا ہے؟ تو مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بانی اسلام شارع علیہ السلام حضرت نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں یہ تلقین فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ میں یہ تعلیم آپ کی موجود ہے کہ دو وقت ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ ایک عین دوپہر کا وقت اور ایک مغرب سے قبل پہلے کا وقت، یہ دو وقت ایسے وقت ہیں جہاں شیطانوں کا ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ تو وہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور وہ شیاطین انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ میں شرارت والا معاملہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہوا ہم سب نے جانا۔ جو شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ ہم ان دو وقتوں میں اپنے وہ چھوٹے بچے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر اور کوئی چلن نہیں اختیار کر سکتے، ان کو اپنے گھروں میں محبوس رکھنا چاہیے۔ اب رہے وہ بچے جن کے کام کاج رہتے ہیں، جو آتے جاتے رہتے ہیں، بہت زیادہ بڑی عمر کے نہیں ہیں لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں، اب ان کو آنا جانا ناگزیر ہے، ضروری ہے، جیسے مدرسہ جانا، اسکول جانا۔ تو اب ایسے بچوں کو ہم گھر بیٹھ کر تعلیم دینے والے بنے، ان کو ہم سمجھانے والے بنے۔ بچہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں بڑی منتوں سماجتوں کے بعد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کسی بھی دھرم کا وہ لڑکا ہو، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، لیکن آخر وہ اپنے والدین کا لخت جگر اور نور نظر ہوتا ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے ماں باپ سے۔ تو میں اپیل کر رہا ہوں کہ ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو تدبیر بتلائے، بچوں کو احتیاط سمجھائے، بچوں کو چوکنا رہنا سکھائے، واقعات سے ہم عبرت لینے والے بنیں۔ یہ واقعات ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کا نظام ہمارا مالک کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھاتے رہو۔ تو ایسے موقع پر ہم بچوں کو پیار اور محبت سے سمجھانے والے بنیں۔ مثلاً بیٹا بیٹی، جب کبھی ایسی انجان کوئی گاڑی آ جائے یا انجان کوئی مرد یا عورت آ جائے اور تمہیں کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے، تم سے کوئی چیز مانگے، تمہیں کوئی چیز دے، یا تمہیں راستے کا پتہ تم سے معلوم کریں، یا تمہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہے کہ آؤ بیٹا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے ابو کا فون آیا ہے، تو ایسے موقع پر ہم بچوں کو گھر بیٹھ کر یہ تعلیم دے کہ بیٹے جب کبھی ایسے ایرے غیرے رستے پر، ایسے آؤٹ ٹائم پر، جب تو تنہا ہو یا دو چار کے ساتھ میں ہو اور تمہارے ساتھ میں ایسا کوئی معاملہ ہو، اس موقع پر تمہیں ہوشیار ہو جانا ہے، تمہیں ان کے داؤ میں نہیں آنا، تمہیں ان کی پکڑ میں نہیں آنا، تمہیں وہاں سے بھاگنا ہے، تمہیں وہاں سے اپنی جان کو بچا کر چلے جانا ہے، چاہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز کیوں نہ دیں، تمہارے والد صاحب کا حوالہ دے کر کیوں نہ کہیں، لیکن تمہیں ان کی پکڑ میں نہیں آنا، اپنے آپ کو بچا کر اپنے گھر پہنچ جانا ہے۔ یہ اس طرح کی مختلف باتیں موقع محل کے حساب سے ہم ان کو سمجھانے والے بنیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہم بچوں کو کہیں کہ بیٹا جب مدرسے سے گھر آنا ہو یا اسکول سے گھر آنا ہو یا
چھٹی جب ہو رہی ہو اس موقع پر تمہیں مدرسے سے اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو ہی نکلیے، ورنہ مدرسے اسکول کے اندر ہی رہیے، اور جب گھر آنے کی چھٹی ہو تو بہت جلد اور جتنا تیزی کے ساتھ گھر پہنچ سکتے ہیں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ آپ مدرسے سے جب نکلیں گے یا اسکول سے نکلیں گے اور راستے میں ادھر ادھر دوست و احباب کے ساتھ بھٹکیں گے تو مدرسے اور اسکول والے سمجھیں گے بچہ گھر چلا گیا ہے، اور ماں باپ یہاں انتظار کرتے ہوں گے جبکہ آپ اپنے کسی دوستوں کے ساتھ میں ٹہلنے چلے گئے ہوں گے اور آپ نے گھر پر انفارمیشن اور ماہیتی بھی نہیں دی ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی۔ لہذا یہ تدبیر اختیار کریں کہ اپنے گھروں میں ان کو سمجھائیں، اور جب کبھی چھٹی ہو تو بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور عام طور پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو بھی دودھ پینے والے ہوتے ہیں، وہ محلوں میں، چوراہوں میں اور راہوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ تنہا ہوتے ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ بھی ہم بہت خبرگیری کا معاملہ رکھنے والے بنیں۔ واقعہ جب ہوگا ہم کفِ افسوس ملتے رہیں گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارا مذہب اسلام، اس کی تعلیمات بہت نورانی تعلیمات ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات میں داخل ہیں کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور ایسے وقتوں میں اپنی اولاد کو باہر جانے سے پرہیز کرنا۔ عام طور پر جب کبھی چھٹی ہوتی ہے دوپہر کے موقع پر، مدرسہ اسکول نہیں ہوتا، اس موقع پر بچے کافی ادھر ادھر گاؤں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں، چوراہوں پر بھی جاتے ہیں، ٹہلنے بھی جایا کرتے ہیں۔ والی حضرات کوئی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دوپہر سلانا ایک ضروری نظام بنا دیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم ہے، قیل اللہ سنت ہے، اس کی کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ عین دوپہر کے موقع پر شیطانی قافلوں کا گھومنا ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو کیوں نہ ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے دوپہر کو پیار محبت سے سلانے والے بنیں۔ غفلت ہماری ہے، قصور ہمارا ہے، کوتاہی ہماری ہے، نہ ہم اس طرح کی ان کو تربیت دیتے ہیں، نہ اس طرح کی باتیں ہم بچوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ بزرگوں، جب کبھی واقعہ ہوگا ہمیں بڑا درد ہوگا، اللہ پاک ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، اور جو واقعہ ہوا اس پر ہم درد و الم ویکت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن سبب کے درجے میں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، وہ رکھ لی گئی۔ ہم سب ارادے کریں، ہم سب عزائم کریں، اور اپنی طرف سے جاگرت ہم کیسے اپنی اولاد کو بنائیں، اور کیسے ہم اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ ہر والی تک یہ بات پہنچے، اور والی حضرات اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے حفاظت میں رکھے اور اس طرح کے واقعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔